الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر عزیز دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی کا دستور اور قانون ہے، جب بھی کسی قوم کو اللہ ہلاک اور برباد کرتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اس کے پاس طاقت کی کمی ہے، مادیات کی کمی ہے، دولت کی کمی ہے، بلکہ اللہ نے جب بھی کسی قوم کو برباد اور ہلاک کیا ہے تو اس بنیاد پر کیا ہے کہ وہ دین سے دور ہوئے ہیں اور شریعت سے بھٹکے ہیں اور اللہ کے احکام سے وہ کٹے ہیں، تب وہ قوم پٹی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل، اللہ حق کو باطل پر مارتا ہے. فاذا هو زاهق، فرمایا اللہ جب حق کو باطل پر مارتا ہے تو باطل کے سر کو پھاڑ کے چکنا چور کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ آپ قوموں کے حالات کو پڑھو. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، کیا نہیں دیکھتے زمین میں ہم نے ایسی ایسی قومیں پیدا کی ان سے پہلے کہ تمہارے پاس ایسی طاقت و قوت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وارسلنا علیہم مدرارا، ہم نے ان کے اوپر موسلادھار بارش برسائی. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے ان کے پیروں کے نیچے سے جو ہیں وہ پانی کو بہایا، ہم نے نہروں کو جاری کر دیا. لیکن ہوا کیا فاہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑا اور ایسا پکڑا فحاسبناہا حسابا شدیدا، ہم نے زبردست اس قوم کی پکڑ کی. اللہ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، کہ دیکھیں کتنی ہی ایسی بستیاں تھی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آدھا بوچا. میرے بھائیو، آج بھی اگر باطل طاقت میں دکھ رہا ہے آپ کو اور ایمان والے آپ کو کمزور دکھ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کڑی یہی ہے کہ مسلمان
آج دعوت سے کٹا، مسلمان آج اعمال سے کٹا، مسلمان آج مسجدوں سے دور ہو گیا، مسلمان آج کاروباری لائن میں آپ دیکھو تو ان کے اعمال کہیں سے کہیں جا چکے ہیں۔ اس وجہ سے یہ قوم پکڑی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا ایک بستی کے اوپر سے گزر ہوا، دیکھا بستی والے جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، مرے پڑے ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، یہ ایسی بستی ہے جس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمایا صوت عذاب، اللہ کے عذاب کا کوڑا اس بستی کے اوپر برسا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت اور طاقت دی تھی کہ وہ مردے سے بات کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ مردوں سے گفتگو شروع کی، ان سے پوچھا کہ ارے بھائی تمہارے یہ حالات کیوں ہو گئے، تم کیوں ایسے مرے پڑے ہو، کیوں یہ بربادی کے اندر ہو؟ تو انہوں نے کہا ہماری بربادی کے دو سبب ہیں، ایک سبب یہ ہے کہ ہم دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور دوسری سبب یہ ہے کہ ہم طواغیت سے محبت رکھتے تھے۔ کہا طواغیت سے کیا مراد؟ کہا ہم برے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ اور دنیا سے محبت کا کیا مطلب؟ کہا ہم حلال حرام کی تمیز کیے بغیر ہائے دنیا کہ ہائے دنیا، ہم کماتے بھی حرام ہیں اور خرچ بھی حرام طریقے سے کرتے ہیں۔ اگر حلال کما لیتے ہیں تو اس کو اپنی جاگیر سمجھ کے جہاں چاہے جس طرح چاہے اس کو ہم خرچہ کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پکڑ کی تو کہا کہ ارے بھائی کیا ہوا، اصل حقیقت تمہارے ساتھ ہوا کیا؟ کہا ہوا یہ کہ ہم سب کے سب رات کو سوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں رات جب ہم صبح اٹھے تو ہم نے اپنے آپ کو حاویہ میں پایا۔ کہا یہ حاویہ کیا چیز ہے؟ کہا حاویہ سجین ہے، جہنم کا ایک قید خانہ ہے جس کا ایک انگارہ وہ 7 زمین کے برابر ہے۔ اللہ نے ہماری روح کو وہاں ڈال دیا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہ لوگ اس میں جل رہے ہیں، پریشان ہیں۔ کہا آپ بول رہے ہیں دوسرے بولتے نہیں ہیں۔ کہا اس وجہ سے کہ اللہ نے سب کو آگ کا لگام ڈال دیا ہے، وہ بول نہیں پاتے ہیں، میں اکیلا بول رہا ہوں۔ کہا کیوں ایسا؟ کہا اس وجہ سے کہ میں برا نہیں تھا لیکن میں برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، میں صرف ان کی مجلس میں جاتا تھا۔ آج ہر انسان اپنا جائزہ لے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے جو ہے کس طرح جینا تھا اور ہم کیسے جی رہے ہیں۔ انسان سوچے۔ قرآن نے نبیوں کے واقعات کیوں بیان کیے، کیوں کہا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، سورہ نوح یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا لمبی لمبی دعا منگواتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لمبی دعا حضرت نوح علیہ السلام کی قرآن کریم میں ذکر کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا اور قوم سے کہا رب ان قومی دعوت لیلی قومی لیلا ونہارا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات و دن میں صبح و شام میں ہر گھڑی دعوت دی، تیرے طرف بلایا، لیکن ہوا کیا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، وہ میرے بلانے سے دور ہی بھاگتے گئے، دور ہی بھاگتے گئے۔ کہا کیسی دعوت پیش کی تم نے؟ کہا ہم نے ان سے کہا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا کہ اے لوگو اللہ کی طرف رجوع کرو، گناہوں سے معافی مانگو، استغفار طلب کرو، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب بندہ معافی مانگتا ہے، اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انعامات سے نوازتے ہیں۔ کیا انعام؟ قرآن کہتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نفع بخش بارش عطا کرتا ہے، موسلا دھار بارش دیتا ہے، اس کی کھیتیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہری بھری رکھتا ہے۔ یرسل السماء
علیکم مدرارا۔ آج آپ دیکھو کہیں بارش اتنی کہ لوگ پریشان، کہیں بارش کی ضرورت ہے تو بارش نہیں تو موٹر سے کھیت میں پانی دے کے کھیتی کرنی پڑ رہی ہے تو بھی دکھی، نہیں ہے تو بھی دکھی۔ فرمایا جب گناہوں سے توبہ کرے گا اللہ نفع والی بارش اتارے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال۔ اللہ کاروبار کو خوب چمکائے گا، اللہ تیرے مال کو بڑھائے گا، باموال وبنین، اللہ تجھے آل اولاد سے نوازے گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ تیرے کھیتی کو خوب پکائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے میٹھے پانی کا چشمہ عطا کرے گا۔ کہا اللہ میں نے یہ سب ان کو سمجھایا لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، وہ سمجھا کر تھکے، تو پھر انہوں نے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ الفاظ کہے، انی مغلوب فانتصر، انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں سمجھا کے مغلوب ہو چکا ہوں، تھک چکا ہوں، اب تو ان سے انتقام لے لے۔ اب اللہ کے حوالے کر دیا۔ جب دائی اور جب نبی اللہ کے حوالے کرتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ نوح تم کشتی بناؤ، کشتی تیار کی، کہا اس میں ہر ایک چیز کو جوڑے جوڑے میں رکھو، انسان کو بھی رکھو، شیر کو بھی رکھو، بکری کو بھی رکھو، بھیڑیے کو بھی رکھو، اس کے اندر مرغی کو بھی رکھو، بلارے کو بھی رکھو، اس کے اندر تم جو ہے ہر قسم کو رکھو۔ تو کہا اللہ یہ کیسے ہوگا؟ انسان اور شیر، بکری اور بھیڑیے۔ تو کہا کہ نوح ان میں آپس میں دشمنی کس نے ڈالی؟ کہا آپ نے ڈالی۔ تو کہا میں اس کو دوستی میں بھی بدل سکتا ہوں۔ یہ دوستی اور دشمنی یہ دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، وہ مصرف القلوب ہے، وہ دلوں کو پھیرتا ہے، انسان عزت والا بن جاتا ہے، وہ دلوں کو پھیرتا انسان راتوں رات ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کا معمول بناؤ کہ اللہ سے ہمیشہ مانگو، تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس کو اپنی تسبیح بناؤ، روزانہ کم سے کم 11 بار اس کو آپ پڑھو، اللہ عزت سے نوازے گا، اللہ ذلت سے بچائے گا۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ زندگی میں اس کو وظیفہ بناؤ، پڑھو۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ دیتا ہے۔ فرمایا یبتغون عندهم العزہ، لوگ تلاش کرتے عزت کو، فإن العزة للہ ولرسولہ، عزت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ فرمایا پیغمبر آپ ان کو دعوت دیتے رہیے، ولا يحزنک قولهم، ان کی باتیں آپ کو غم زدہ نہ کرے۔ ان العزت للہ ولرسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے عزت ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا کام کرے گا اللہ اس کو بھی عزت سے نوازے گا۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے جو کشتی میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا تھا وہ چیونٹی کو رکھا تھا۔ کیوں؟ چونٹی متواضع ہے، وہ زمین سے لگ کے چلتی ہے۔ فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، اپنے آپ کو نیچا کر اللہ اونچا کرے گا۔ اس کے تواضع کی بنیاد پہ نوح نے ان کو پہلے کشتی میں رکھا۔ یاد رکھیے آپ جب اکڑ کر چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن کی فہرست میں آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلا کرو، زمین پہ چلنے میں تمہارے اندر نرمی ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے زمین کی طرف جھک کر چلا کرتے تھے، ایسے چلتے تھے جیسے کوئی اوپر کے جانب سے نیچے اتر رہا ہو، جیسے انسان کہیں اوپر چڑھ رہا ہو تو جھک کر چڑھتا ہے، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے دیکھ کر چلا کرتے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا قوم کو۔ کیسا پکڑا؟ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا،
وجہ سے اللہ نے ان کو پانی میں غرق کر دیا اور ان کو جہنم میں داخل کر دیا۔ کیسا پانی؟ قرآن کہتا ہے فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمان کے دروازے کھول دیے۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پانی کے اوپر اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہوا ہے، جب اللہ کا حکم آیا تو وہ فرشتے کے ہاتھ سے بھی پانی بے لگام ہو گیا۔ فرماتے ہیں اللہ کے عذاب سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، اللہ کی پکڑ آج بھی آئے گی اگر مسلمان 100% سچا ہو جائے۔ اگر نہیں آ رہی اللہ کی پکڑ تو مسلمان کے اعمال میں کمی ہے۔ فرمایا کہ 3 بھاگے، غار میں چھپ گئے، کہا یہاں جو ہے نہ پانی آ سکتا ہے نہ اور کوئی چیز آ سکتی ہے۔ فرماتے ہیں وہاں جب وہ گئے غار میں بیٹھے، اوپر سے پتھر ڈال لیا کہ کوئی چیز آ نہ جاوے۔ اللہ نے ان تینوں کو پیشاب لگی اور پیشاب ایسا جاری کیا، اپنے پیشاب کرتے کرتے وہ غار بھر گیا اور اپنے پیشاب میں ڈوب کر مر گئے۔ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو اس طرح آتا ہے، اللہ ایسے پکڑتا ہے۔ میرے بھائیو، زندگی سے توبہ کریں اور اعمال پر آئیں۔ قرآن کو آپ پڑھیں، سمجھیں، تھوڑا دیر وقت نکالیں۔ اب انگریزی میں بھی ترجمہ، ہندی میں بھی ترجمہ، اردو میں بھی ترجمہ، آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ بیٹھ کر دین کے کم سے کم آدھے گھنٹے نکالیں اور اس کو پڑھیں، سمجھیں۔ صرف اس کو رمضان تک نہ رہنے دے۔ جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور کہا کہ آ جاؤ، ایک اللہ کو مان لو، قولوا لا الہ الا اللہ، انہوں نے کہا اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے؟ اللہ کو للکارا جیسے آج کے لوگ للکار رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بولو کہاں ہے تمہارا اللہ؟ نعوذ باللہ، اللہ کو للکارا۔ ہود علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالی جب یہ پریشان ہوئے، قحط سالی آئی ان کی قوم پر، جب اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں بندے تو سب سے پہلے ان کے اوپر بے روزگاری کی مار آتی ہے، مہنگائی بہت ہے، حکومت خراب ہے، مہنگائی ہو گئی، ایسا ہو گیا، ٹماٹر 120 روپے 150 کلو بک رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے۔ اللہ جب پکڑتا ہے کسی کو قحط سالی میں مبتلا کرتا ہے۔ قوم ہود ایسی پریشان ہوئی، انہوں نے درخت کے پتے کھائے، چھالے کھائے، مردار کھائے، کتے بلی کھائے، حتیٰ کہ انہوں نے زہریلے جانور تک کو کھانا شروع کر دیا۔ حضرت ہود کے پاس آئے، حضرت ہود سے درخواست کیا کہ آپ جو ہیں اللہ سے کچھ جو ہیں ہمارے لیے دعا کرے دو، کہ اللہ کو مان لو۔ کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مشورہ کیا، وہ سب مل کے کعبۃ اللہ گئے، قوم ہود کے لوگ کعبہ کے سامنے جا کر دعا کی کہ اللہ اس قحط کو دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے 3 قسم کے بادل دیے، سیاہ، سرخ اور سفید، کالا، لال اور سفید بادل دیا ان کو۔ کہا جاؤ، وہ نکلے۔ انہوں نے سوچا کہ جب نکلے پیچھے پیچھے بادل آ رہا ہے، دیکھتے کہ یہ سفید بادل ہے، اس میں تو پانی نہیں ہوگا، کہے لال، اس میں یہ کالے بادل میں پانی ہوگا، اللہ ہم کو کالا بادل دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ فرشتے کو حکم دیا کہ یہ جو بادل کو ہوا ہانک کے لے کے جا رہا ہے، اس بادل میں بیل کے نتھنے کے برابر جو ہے، بیل کے ناک کے سوراخ کے برابر سوراخ کر دو بادل میں۔ فرشتے نے کہا اللہ یہ تو پوری قوم تباہ ہو جائے گی، تو کہا ایک انگوٹھی کے حلقے کے بقدر اس میں سوراخ کر دو، اس ہوا کے اس میں۔ کہا انگوٹھی کے حلقے کے بقدر سوراخ کیا، وہ ہوا اتنی تیز تھی، ریح صرصر عاتیہ،
دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہواؤں میں اڑایا اور ان کے کھوپڑے آپس میں ٹکرائے. زمین کے اوپر یہ گرے پڑے تھے, یہ ایسے لگتے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ہوا سے یہ امید لے کر جا رہے تھے کہ کالے بادل میں اللہ پانی رکھتا ہے, اللہ نے اسی بادل کو ان کے لیے موت کا سبب بنا دیا. یہ اللہ ہے جو خوشی کو غمی میں بدل دے اور غمی کو خوشی میں بدل دے. اس لیے بھائیو, ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کریں اور اسلامی حقیقت پر آئیں, اپنے آپ کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر لے کر آئیں. ایک قوم ایسی بھی آئی روئے زمین کے اوپر, ہم جنس پرستی کرنے والی قوم لوط جسے کہا جاتا ہے. آج بھی امریکہ ہو, یہ فرانس ہو, یہ بیٹھ بیٹھ کر ہندوستان خود جو ہے 52 نمبر کا دیش بنا جس نے ہم جنسی کو جائز قرار دیا اور یہ کہا کہ مرد مرد شادی کر سکتے ہیں, عورت عورت شادی کر سکتی ہے. یہ ہندوستان کے بھی قانون میں جو ہے انہوں نے بنایا اور اس کی اجازت دی. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر ایسے ہولناک عذاب بھیجے. یہ پہلی قوم ہے, اس سے پہلے قوم لوط سے پہلے ایسی گندی قوم نہیں آئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا, ان کے زمین کو اٹھایا اور آسمان تک لے کر گئے. فرماتے ہیں ان کو جب اوپر اٹھایا تو ان کے مرغے کی بولنے کی آواز فرشتوں نے آسمانوں کے اوپر سنا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو الٹا کیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, اور ان کے اوپر پھر اللہ نے پتھر کی بارش برسائی. یہ بحیرہ موت آج بھی ایک جگہ ہے, وہاں پانی ہی پانی ہے, اس میں یہ لوگ مرے پڑے ہیں. فرمایا وہاں کوئی زندہ بھی چلا جائے تو مر جاتا ہے. اللہ نے ان کے اوپر ایسا عذاب مسلط کر دیا. آج بھی یہی فعل اور یہی بدکاری پورے عالم کے اندر پھیلتی چلی جا رہی ہے. لیکن کیوں اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ان تک حق پہنچانے والا ابھی پیدا نہیں ہوا, حق ان تک پہنچایا نہیں, اور یہ کہ حق پر چلنے والے لوگ نہیں ہیں. 100% ہم اور آپ اسلام پر نہیں ہیں. جس دن میں اور آپ 100% اسلام پر آئیں گے, وہی اللہ ہے جس نے فرعون کو غرق کیا تھا, وہی خدا ہے جس نے یہ نمرود جب اپنے لشکر کو لے کر چلا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر بھیجے, مچھر نے نمرود کے قوم کو ہلاک کر دیا. مچھر نے برباد ہو گئی پوری لشکر. یہ گھر بھاگا, گھر میں داخل ہوا تو ایک مچھر اس کے پیچھے آ گیا. یہ گھر میں دروازہ بند کر کے بیوی کو بتا رہا ہے کہ یہی مچھر ہے جس نے لشکر کو شکست دیا, اسی لشکر نے پریشان, اسی مچھر نے پریشان کیا ہوا تھا. وہ بھن 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 کرتے مچھر اس کے ناک میں گھس گیا. اب اس کے دماغ میں گھومنے لگا, یہ لوگوں سے کہتا میرے سر کے اوپر جوتے مارو. اس کا علاج تھا کہ اس کو جوتا مارا جاتا تھا. یہ مار کھا کھا کے اس کا بھیجا پھٹ گیا اور یہ مر گیا. ایک مچھر نے نمرود کو ہلاک کر دیا. اللہ اس طرح پکڑتا ہے. لیکن اس وقت سامنے کی جو طاقت تھی وہ ایمان کی طاقت تھی. آج ایمان والے کمزور ہو رہے ہیں, اتنا کمزور ہے کہ فجر میں ہی نہیں ہے. مولانا صاحب کو یہ سوچنا پڑے کہ میں قرات لمبی پڑھوں یا مختصر پڑھوں, پیچھے ہے ہی نہیں کوئی. اچھے اچھے لوگ, بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ, دین کے ٹھیکیدار سمجھنے والے لوگ, وہ فجر میں نہیں ہے. مسجد کی حالت ایسے بد سے بدتر ہو گئی. جو ایمان مجھے اور آپ کو مسجد میں نہیں لا رہا ہے, وہ ایمان پلسرات پار کرا دے گا؟ بتائیے. جو ایمان مسجد تک نہیں پہنچا پا رہا. میرے بھائیوں, آخر میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, یہی پیغام لے کر آئے, اللہ کے ہو کر رہو, اللہ تمہیں کامیاب کرے گا. قرآن نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم پکے مومن بن کے رہے, حضور کے طریقے پر رہے. یہ کون سے رسول مجھ سے اور آپ سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ حضور کو ایک مرتبہ قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی. چاروں طرف دیکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے کوئی پردے اور آڑ کی جگہ نہیں تھی، فرمایا ان درختوں کو حکم دو مجھے استنجا کرنا ہے۔ سارے درخت آ گئے چل کر اور حضور کو ایسے گھیرے میں لے لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے استنجا کیا، اس کے بعد درخت چل چل کے اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ اس رسول کا اللہ نے مجھ اور آپ کو امتی بنایا ہے۔ فرماتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم چلتے تھے تو مکہ کا پتھر بھی کہتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ ڈھیلا بھی کہتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ درخت بھی کہتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس رسول کی پیروی اور اتباع کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے آج عہد کیجئے، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، 1:20 ہو گیا، آپ عہد کیجئے میرا اور آپ کی نماز نہیں جائے گی۔ ہماری اولاد نے ہم کو 70 سال کی عمر ہوئی، یہی دیکھا کہ باپ رات کو سوتا ہے اور صبح جو ہے وہ 8 بجے اٹھ کر فیکٹری اور کمپنی کی وہ فکر کرتا۔ میرا باپ تو صبح جاتا ہی نہیں، وہ بھی سمجھتا ہے کہ جمعہ کا میں مسلمان ہوں۔ آپ یہ طے کیجئے کہ زندگی میں نماز نہیں چھوٹے گی، پھر آپ کمال دیکھیں، جب سکون آئے گا، جب قرار آئے گا، زندگی میں اللہ چین دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی جب نیکی کرو گے اللہ برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی حالات آئیں گے پھر بھی دل میں اطمینان ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے، برسوں 17 سال تک بیمار رہے، لیکن جب اچھے ہو گئے تو پوچھا بھائی وہ دن اچھے کہ یہ اچھے کا؟ وہ دن اچھا تھا نا، بیمار تھے تو اللہ خبرگیری کرتا، شکوہ شکایت نہیں تھی۔ جب اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت آئے تو شکریہ ادا کرتا ہے، اور حالات آئے تو صبر کرتا ہے، اور اگر نیکی نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، تو پھر یہ مصیبت کے اوپر سب کو شکایت کرتا پھرتا ہے، میرا ایسا ہو گیا، میرا ایسا ہو گیا، میرا ایسا ہو گیا، ایسا ہی ہو جاتا ہے، میرا کچھ ہوتا ہی نہیں، ہمیشہ میں ناکام ہی رہتا ہوں، یہ پھر وہ لوگوں کو شکایت کرتا پھرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سچا جو ہے دین کا داعی بنائے، نبی کے طریقے پر چلنے والا بنائے، اللہ 5 وقتہ نمازی بنائے، اللہ عزت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے، اللہ جب تک رکھے ایمان پر رکھے، اللہ جب لے کر جاوے تو کلمے پر اللہ مجھے اور آپ کو موت نصیب فرمائے۔ عید و عزمن و از جملہ جہاں آمین بعد و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔